آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پراسرار باب پر بات کر رہے ہیں، وہ اڑنے والے گھوڑے جن کا ذکر خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے۔ جی بالکل۔ مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان روایات میں کیا گہرائی ہے، کیا یہ کسی انسانی یا روحانی پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں، صحیح۔ اور یہ بھی کہ کیا ایسی کہانیاں دوسری تہذیبوں میں بھی ہیں۔ بالکل، یہ قصے آپ دیکھیں صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ اسلامی روایت کیا کہتی ہے، ان گھوڑوں کی حقیقت کیا تھی، ان کی نسل اور پھر وہ ان کا غائب ہو جانا، اس کے پیچھے کیا سبق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا بھی ذکر کریں گے، اور دوسری ثقافتیں جیسے یونانی یا رومی، ان میں کیا ملتا ہے، کوئی یوں سمجھے مشترکہ بات ہے یا نہیں۔ بالکل، تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے قدیم زمانے میں گھوڑوں کی کیا اہمیت تھی؟ یہ صرف سواری تو نہیں تھے نا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گھوڑے تو آپ دیکھیں طاقت کی علامت تھے، رفتار، شان و شوکت۔ خاص طور پر عربوں میں تو نسل، شجرہ نسب، اس پر بڑا فخر ہوتا تھا۔ اچھا، باقاعدہ ریکارڈ رکھتے تھے، جنگوں میں تو فیصلہ کن ہوتے تھے، مطلب اعلیٰ نسل کا گھوڑا رکھنا ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر حضرت سلیمان کا ان اڑنے والے گھوڑوں کو دریافت کرنا، یہ کیسے ہوا؟ ہاں، تو قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان ملکہ بلقیس کے ساتھ سفر پر تھے۔ اپنے اڑنے والے تخت پر؟ جی ہاں، تو سمندر میں ایک جزیرہ آیا، وہاں اترے اور وہاں انہوں نے یہ غیر معمولی گھوڑے دیکھے، پروں والے، ہوا میں اڑتے ہوئے۔ واو! ان کی خوبصورتی، ان کی صلاحیت، اس نے حضرت سلیمان کو بہت متاثر کیا۔ انہیں حاصل کرنا تو پھر آسان نہیں ہوگا، وہ تو اڑ جاتے ہوں گے۔ جی، بہت تیز رفتار تھے، ہوشیار بھی، تو انہیں پکڑنے کے لیے حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا۔ اچھا، اب چونکہ وہ سمندری گھوڑے تھے تو ایک خاص سمندری جن کی مدد لی گئی۔ وہ جن پہلے کہا جاتا ہے نافرمان تھا، پھر اطاعت گزار ہو گیا۔ اوہ! اس کی مدد سے آخرکار انہیں قابو کیا گیا جب وہ ایک چشمے پر پانی پینے آئے۔ ان کا نام بھی بتایا جاتا ہے جیاد، مطلب تیز رفتار۔ جیاد، اچھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ پھر وہ مشہور واقعہ بھی جڑا ہے نا، جس کا انجام ان کے غائب ہونے پر ہوا، وہ کیا تھا؟ جی، وہ ایک اہم موڑ ہے۔ ہوا یوں کہ ایک شام حضرت سلیمان اپنے ان پیارے گھوڑوں کو دیکھنے میں، ان کی دیکھ بھال کرنے میں، ان پہ ہاتھ پھیرنے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا۔ عصر کی نماز کا وقت؟ جی، عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا۔ اس غفلت پر انہیں شدید، آپ کہیں، احساس زیاں ہوا، ندامت ہوئی۔ یہ صرف نماز قضا ہونے کی بات نہیں لگتی۔ نہیں، یہ شاید ترجیحات کا ایک امتحان تھا۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جی ہاں، سورہ صاد میں آیات ہیں 31 سے 33 تک، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے مال یعنی گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد پر ترجیح دے دی۔ تو ندامت میں انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور یہ عہد کیا کہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں رکھیں گے جو اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ تو پھر ان گھوڑوں کا کیا بنا؟ روایات مختلف ہیں۔ کچھ کہتی ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، کچھ کہتی ہیں کہ ان کے پر کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اڑ نہ سکیں۔ اچھا، مقصد ایک ہی تھا کہ وہ سبب ختم کر دیا جو غفلت کا باعث بنا۔ اس قربانی کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور گھوڑوں کے بدلے میں انہیں ہوا پر مکمل اختیار دے دیا۔ اچھا، وہ ہوا جو ان گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی، کہیں زیادہ کارآمد۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد دنیا میں ویسے اڑنے والے گھوڑے پھر نہیں دیکھے گئے۔ یہ تو بہت بڑا سبق ہے۔ جی، کہ جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ صرف علامتی بات ہو؟ گھوڑے شاید عام ہی ہوں، بس بہت قیمتی ہوں۔ یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ وہ واقعی پروں والے سمجھے جاتے تھے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے کھلونوں میں کپڑے کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیکھا جس کے پر لگے تھے۔ اچھا، تو آپ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے جواب دیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ مسکرا دیے؟ جی،
اور اس مسکراہٹ کو ایک طرح سے تائید سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات عرب معاشرے میں معلوم تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے، اور یہ خیال صرف یہیں تک نہیں ہے نا، دوسری تہذیبوں کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ بالکل، یہ چیز اس کہانی کو اور دلچسپ بناتی ہے۔ آپ دیکھیں قدیم یونان میں ان کی اساطیر میں پیگاسس کا ذکر ہے، ایک سفید پروں والا گھوڑا۔ ہاں، پیگاسس بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور الہام کی رومی روایتوں میں بھی ہے کہ اسے صرف نیک دل ہی قابو کر سکتے تھے۔ اور یونیکارن کا بھی تو ذکر آتا ہے، وہ سینگ والا گھوڑا۔ ہاں، یونیکارن، پیشانی پر ایک سینگ، اسے پاکیزگی اور طبی خواص سے جوڑا جاتا تھا۔ صحیح۔ کچھ روایات تو اس کا تعلق بھی پیگاسس کی نسل سے بتاتی ہیں، اور ایک دلچسپ بات یہ کہ کچھ پرانے مورخین نے لکھا کہ یہ وادی سندھ میں پائے جاتے تھے۔ وادی سندھ میں؟ یہ تو بڑی عجیب مماثلت ہے۔ جی، اب یہ محض اتفاق ہے یا انسان کی جو اڑنے کی یا غیر معمولی طاقت کی آرزو ہے، یہ اس کا عالمی عکس ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان کے اڑنے والے گھوڑوں کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ ایمان، ترجیحات، قربانی اور پھر الہی انعام، ان سب مضامین کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل، اسلامی روایت میں اس کی جڑیں ہیں، اور اس کا عکس دوسری ثقافتوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ دنیا کی کوئی بھی چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، اسے خالق کی یاد پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ جی، حضرت سلیمان کا عمل اسی اصول کی ایک بڑی مثال ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ خاص اڑنے والے گھوڑے تو کہا جاتا ہے ناپید ہو گئے، لیکن کچھ روایات میں یہ دلچسپ بات ملتی ہے کہ ان کی نسل زمین پر باقی رہی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو وفادار گھوڑے تھے، ذوالجناح، جی ان کا شجرہ نسب بھی انہی جیات گھوڑوں سے ملتا ہے۔ جی، یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس غیر معمولی مخلوق کی میراث، چاہے کتنی ہی لطیف شکل میں ہو، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہو؟